بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم، آپ کا چینل، آپ کی آواز، آپ کی امنگوں کا ترجمان، میں آپ کا اپنا طارق خان، میرا سلام قبول کیجئے۔ عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے بات کروں گا اس ویلاگ میں۔ کیا تحریک انصاف کی موجودہ احتجاجی تحریک عمران خان صاحب کو رہا کروا پائے گی؟ مکمل تجزیہ دوں گا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے بات کروں گا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب منظر سے غائب ہیں، حالانکہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھی ہیں، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ پیٹرول کی قیمت بڑھے اور ڈیزل کی قیمت بڑھے اور مولانا صاحب احتجاج نہ کریں؟ کہاں ہیں مولانا صاحب؟ اگر آپ کو پتہ ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ پاکستان کے پردھان منتری میاں محمد شریف نواز صاحب بھی غائب ہیں۔ وہ آج کل کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں، ذرا اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور میں بات کروں گا انس رضوی، سعد رضوی اور مہرنگ بلوچ کے حوالے سے بھی۔ بہت خاص ولاگ ہوگا، میرے ساتھ جمع رہیے گا۔ یہ آپ کا اپنا چینل ہے، ضرور چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور وقت کے فرعونوں نے میری آواز اور آپ کی سماعتوں کے درمیان جو ڈیجیٹل فائر وال لگائی ہے، اس کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے کمنٹ ضرور کیا کریں۔ آغاز کرتے ہیں عمران خان صاحب سے۔ عمران خان صاحب کی رہائی کی بات تو ہوگی بعد میں۔ پہلے بات تو یہ ہے، اس سوال کا جواب تلاش کریں کہ عمران خان صاحب کو قید میں رکھا ہی کیوں گیا ہے؟ آیا عمران خان پر جو کیسز ہیں ان میں حقیقت ہے، ان میں سچائی ہے؟ آیا عمران خان 238 کیسز ہیں، ان میں 14 کیسز ہیں عمران خان پر قتل کے؟ آیا عمران خان قاتل ہے؟ اپنے دل پر ہاتھ رکھیے، آپ بتا دیجئے۔ 14 کیسز ہیں قتل کے۔ عمران خان صاحب پر دہشت گردی کے کیسز بھی ہیں، 9 مئی کے ہیں، غداری کے ہیں، کرپشن کے ہیں، گھڑی چوری کے ہیں، توشہ خانہ کے ہیں۔ تو ان سب کیسز کی سچائی کیا ہے؟ ایک تو وہ فیصلے ہیں جو عدالتوں سے آنے ہیں، یہ کیسز ابھی لگ نہیں رہے۔ عمران خان کے موسٹلی کیسز ابھی لگ ہی نہیں رہے عدالتوں میں، ان کی سنوائی سے ہی عدالتوں نے، آپ کے معزز ججوں نے انکار کر دیا ہے۔ اس ملک کے معزز ججوں نے، اسلام آباد ہائی کورٹ ہو، لاہور ہائی کورٹ ہو، سپریم کورٹ آف پاکستان ہو، اب ایک اور کھٹ پتلی تماشا، ایک آئینی عدالت بنی ہے۔ اس پر کسی اور وقت بات کروں گا کہ یہ آئینی عدالت کیا ہوتی ہے۔ تو چلیں عمران خان کی رہائی کے حوالے سے، تو سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے میرے پاکستانیوں، میرے نوجوانوں، میرے بچوں، کہ عمران خان کو قید کیوں کیا ہے؟ مقاصد کیا تھے؟ جن قوتوں نے عمران خان کو قید کیا تھا اور جن مقاصد کے لیے قید کیا تھا، وہ تو پورے ہوئے نہیں، تو پھر کیسے عمران خان کی رہائی ممکن ہے؟ میری نظر میں یہ میڈیا پر جو آپ کو اپنی ویڈیو کو کرنے کے لیے، وائرل کرنے کے لیے جھوٹی وہ اس کو ٹائٹل دے کے آپ کو کہتے ہیں عمران خان رہا ہو رہا ہے، عمران خان یہ ہو گیا، عمران خان کو مار دیا، عمران خان، سب جھوٹ ہے، سب جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کو رہا نہیں کیا جائے گا، یہ ممکن نہیں ہے۔ رہا ہونے کا جو طریقہ ہے وہ بعد میں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں احتجاج، تحریک انصاف کے احتجاج عمران خان صاحب کی قید کے بعد 26 نومبر کو جو احتجاج ہوا تھا، میں خود چشمدید گواہ ہوں، میں خود اس احتجاج میں شامل تھا، لاکھوں کے حساب سے عوام نکلی تھی عمران خان کے لیے، کسی اور لیڈر کے کہنے پر نہیں، صرف عمران خان کے ساتھ لوگوں کی محبت ہے، عشق ہے۔ وہ ایسا کرسمیٹک پرسنالٹی ہے عمران خان کی، وہ ایسا بندہ ہے کہ پاکستان کے عوام، ایسا لیڈر، مقبولیت کے حساب سے، ہر دل عزیزی کے حساب سے عمران خان لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتا ہے۔ لوگ عشق کرتے ہیں عمران خان سے، اور عمران خان کے نام پر لوگ نکلے تھے۔ آپ یقین کیجئے، پنجاب کی میں بات نہیں کرتا، میں KPK کی بات کرتا ہوں، سندھ کی بھی میں نہیں کرتا۔ احتجاج وہاں پر بھی ہوا تھا، سندھ سے، ادھر KPK سے، پشاور سے، مردان سے، ہزارہ ڈویژن سے، دیر، سوات، مالاکنڈ، اوورآل میں جب ہزارہ انٹرچینج، برہان انٹرچینج پر پہنچو، اس سے تھوڑا سا آگے پنجاب شروع ہو جاتا ہے، بلکہ پنجاب نہیں ہے، سوابی سے آگے پنجاب شروع ہو جاتا ہے۔ میں وہاں برہان انٹرچینج پہ پہنچا،
2 घंटे में वहाँ खड़ा रहा। एक एक जो 5-5 गाड़ियाँ जुड़ी हुई हैं, और बुरहान इंटरचेंज के पुल के ऊपर से आप देखें दाएं जानब बाएं जानब, तो जहाँ तक हद निगाह तक अवाम ही अवाम थे। मैं नहीं समझता कि वो 5-6 लाख से कम लोग होंगे, निकले थे लोग। लेकिन वहाँ जाकर गोलियों से इस्तकबाल हुआ, बहुत से लोगों को कत्ल कर दिया। तो वो कुव्वतें जो इमरान खान को जेल में रखने के लिए, उसे रास्ते से हटाने के लिए आम आवाम पर अंधाधुंध गोलियां बरसाकर आम आवाम को कत्ल कर सकती हैं, आप क्या समझते हो कि वो इमरान खान को इसी तरह से छोड़ देंगे? इदारे, उनके इलेक्शन कमीशन का कोई भी फैसला आएगा, ऊपर से हुक्म आएगा, वो फैसला आएगा, इंसाफ नहीं होगा। ये आप भूल जाएं कि फॉर्म 45 वो तो किस्सा ही ख़त्म हो गया। 2 साल हो गए हैं, 45, 47 पूरी दुनिया जानती है शहबाज शरीफ ने कितने वोट लिए हैं। मरीम नवाज इलेक्शन हारी है, नवाज शरीफ यास्मीन राशिद इलेक्शन जीती है, हारा है, लेकिन वो इक़्तिदार में है, उसे जिताया गया है, यास्मीन राशिद को हराया गया है। देखें, मरीम नवाज को जिताया गया है, उसके मद्दे मुकाबल मेरे ज़हन से नाम निकल गया, हराया गया है, हरे हुए हैं। वो वज़ीर आला है, वो पाकिस्तान की राजकुमार, वो पंजाब की राजकुमारी है। अच्छा, तो इमरान खान की रिहाई के जो मकासद, असल में इस मुल्क में एक करप्ट माफिया, चोरों डाकुओं का राज है। इमरान खान एक ऐसी कुव्वत के तौर पे उभरा था जो इनके रास्ते में दीवार बना। लोगों के, अवाम के सामने इमरान खान ने इस चोर माफिया को, इस डाकू राज को एक्सपोज किया। अवाम तक स्टैटिस्टिक, आदाद व शुमार इमरान खान ने अवाम को बता दिए कि इस मुल्क में ये हैं असल अदा, ये हैं कर्जे, किसके पास कितना पैसा चोरी किया, दुबई में ये सारी चीज़ें, दुबई में चोरी करके कौन पैसा लेके गया, इंग्लैंड में कौन, ये सारी चीज़ें इमरान खान ने पाकिस्तान के अवाम के सामने रख दी। पहले पाकिस्तान के अवाम जानते ही नहीं थे। अब वो करप्ट माफिया, वो चोर माफिया जो गो के आखिरी सांसों पे है, आखिरी सांसों पे है, लेकिन वो चोर माफिया इमरान खान के लिए उसके दिल में कोई स्पेस पैदा होगा, ऐसा मुमकिन नहीं है। अब इमरान खान की रिहाई कैसे हो सकती है? एक तो इतनी बड़ी तहरीक हो, और वो अवामी तहरीक हो। देखें, बांग्लादेश से हमें सबक लेना चाहिए। मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, मैं आपसे मुखातब हूँ, अपने पाकिस्तानियों से मुखातब हूँ। बांग्लादेश में एक स्विफ्ट, पुरअमन, पीसफुल इनकलाब आया है। चंद तालिब इल्मों से कहानी शुरू हुई थी ढाका यूनिवर्सिटी से, और देखते ही देखते पूरा बांग्लादेश सड़कों पे था। और हसीना, क्या कहते हैं, शेख हसीना को भागना पड़ा, इंडिया जाना पड़ा। प्रेशर इतना था, बर्दाश्त। इधर भी पाकिस्तान में भी इसी तरह का, यहाँ पर गोलियां भी मारेंगे। बांग्लादेश के इदारों ने अपने लोगों को कत्ल नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान में आपको ये पहले सोचना है, आपको कत्ल भी किया जाएगा। जिसकी किस्मत में शहादत है उसे मरना तो है, मरना तो वैसे भी है। तो आइंदा भी इमरान खान के हवाले से जब भी एहतजाजी तहरीक होगी, गोलियां बरसेंगी, मारेंगे ये, क्योंकि इनके लिए अपने मुल्क के आम, देखें, अपने इक़्तिदार के लिए नवाज, शहबाज, मरियम शरीफ, जरदारी, असम मुनीर, ये जो लोग हैं, ये ईमान फरोश लोग हैं, इनका ज़मीर मरा हुआ है। इनके लिए एक इंसान को कत्ल कर देना मामूली बात है, कोई बात ही नहीं है। हालात ऐसे हैं कि इनके लिए आम लोगों को, देखें, इनके लिए अपने अवाम को कत्ल करना। देखें, पाकिस्तान में दुनिया में और भी अफवाज हैं, इदारे हैं, पाकिस्तान में एक अनोखी बात है। दुनिया की फौजें, इंडिया की फौज ने कभी इंडिया के लोगों को कत्ल किया है? दुनिया के किसी मुल्क के अफवाज ने अपने लोगों को भी कोई फौज कत्ल करती है? यहाँ पर ये बलूचिस्तान में KPK में दहशतगर्दी का बहाना, फलां बहाना, यकीन कीजिए, खुदा गवाह है, इस मुल्क में कोई दहशतगर्द नहीं है। इस मुल्क के सब अवाम इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं। मुख्तलिफ लोग हैं जिनके मफादात हैं, उनकी जगहों पे कब्ज़ा करने के लिए, बलूचिस्तान की कुदरती वसाइल को उन लोगों से छीनने के लिए। KPK में भी नेशनल रिसोर्सेज हैं। अल्लाह ताला ने इस ज़मीन पे, ये अल्लाह का खुसूसी करम है, यहाँ गैस है, यहाँ आयरन है, यहाँ सिल्वर है, यहाँ कॉपर है। यहाँ पर कॉपर के बहुत बड़े ज़खायर हैं KPK में, आयरन के बहुत बड़े, गैस के ज़खायर हैं। उन पर काबूज़ होने के लिए
ان لوگوں کو مارا جا رہا ہے کہ وہ وہاں سے نکلیں، اور ادارے اور ریاست ہر چیز پہ قبضہ کرنا چاہتی ہے، اور عوام سے آپ اندازہ لگا دیجیے بھینسوں پر بھی ٹیکس لگے گا مریم نواز کا۔ یہ عجیب طرح کے تو ایسے حالات میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں واپس۔ عمران خان صاحب کی رہائی کے کا ایک فارمولہ ہے، پاکستان کے عوام اور خاص طور پر پاکستان کے نوجوان، وہ اگر نکلیں، پورے پاکستان سے نکلیں، کسی کا باپ بھی وہ عمران خان کو جیل میں نہیں رکھ سکتا، پھر وہ عمران خان کی رہائی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ لیکن اگر آپ پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت پر کریں گے، بھروسہ کریں گے کہ یہ عمران خان کے لیے کوئی جنگ لڑے گی، عمران خان کی پارٹی غداروں سے بھری ہے، بہت سے غدار ہیں، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، آپ بھی بہتر جانتے ہیں کہ عمران خان کا وفادار کون ہے اور عمران خان کا غدار کون ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی ذرا میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو اللہ تعالیٰ نے بہت عزت دی تھی۔ اہل دیوبند ایک مکتب فکر ہے، وہ مولانا فضل الرحمان کو اہل دیوبند کے مدارس کے طالب علم اور استاد مولانا فضل الرحمان صاحب کو اپنا سربراہ سمجھتے رہے۔ وہ سمجھتے رہے کہ مولانا فضل الرحمان ان کے ویل وشر ہیں، لیکن مجھے تو یوں لگ رہا ہے آپ کہ مولانا فضل الرحمان ہی وہ انسان ہیں ماشاءاللہ جنہوں نے اہل دیوبند کا بیڑا غرق کرنے کا شاید ٹھیکہ لے لیا ہے۔ حالانکہ اہل دیوبند کی آزادی سے پہلے کا جو بہت بڑی قربانیاں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، علماء اہل دیوبند کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے پاکستان کی آزادی میں بھی اور انڈیا کی آزادی میں بھی۔ علماء اہل دیوبند کا آپ ذرا تاریخ میں دیکھیے تو یہ آپ سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید، قاسم نانوتوی سے شروع کریں، محمود الحسن اسیر مالٹا صاحب سے شروع کریں، بہت بڑا رشید احمد گنگوہی صاحب، بہت بڑے اسکالر پیدا کیے ہیں اہل دیوبند نے، اور ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن انڈیا کی آزادی میں۔ انہوں نے پاکستان کے انڈیا کے مسلمانوں کو یہ آزادی نہیں دلوائی، انہوں نے ہندوستان کے ہندوؤں کو بھی آزاد کرنے کے لیے علماء اہل دیوبند کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ آج علماء اہل دیوبند کی جمعیت العلماء اسلام تقسیم ہوئی، جمعیت العلماء انڈیا بنی، پھر جمعیت العلماء پاکستان۔ جمعیت العلماء اسلام سے فضل الرحمان صاحب کا گروپ الگ، دوسرا گروپ، اب مولانا شیرانی صاحب ایک بزرگ ہیں، ان کے راستے الگ ہوئے، لیکن تقی عثمانی صاحب کا جو ویٹ تھا وہ بھی فضل الرحمان کی طرف تھا، لہٰذا فضل الرحمان صاحب کو بڑی اللہ نے عزت دی تھی، خود کو ایکسپوز کر دیا، ایکسپوز ہو گیا۔ عمران خان یہودیوں کا ایجنٹ تھا، 10 روپے پیٹرول مہنگا ہونے پر وہ تحریک نون لیگ کے پاس تو اسٹریٹ پہ نکلنے کے لیے بندہ نہیں ہے، پیپل پارٹی کے پاس تو 2000 آدمی نہیں ہیں۔ وہ جو احتجاج عمران خان کے خلاف ہو رہا تھا، وہ سارا احتجاج فضل الرحمان کر رہا تھا، اس کے مدارس کے بچے تھے وہ کر رہے تھے۔ تو اب مولانا فضل الرحمان صاحب کہاں ہے؟ اس لیے میں نے یہ سوال پوچھا۔ میں انتہائی دکھ کے ساتھ، مجھے اہل دیوبند ہوں، بریلوی ہوں، اہل تیشی ہوں، میں تو سب کو اپنا بھائی جانتا ہوں، میں ایک سادہ سا مسلمان ہوں، تو میں کسی کے فقہ کے حوالے سے یا کسی کے ذاتی زندگی میں مداخلت کرنا مجھے تو یہ پسند ہی نہیں ہے۔ بہرحال اہل دیوبند سے مجھے بڑی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ہوں، تبلیغی جماعت کے ہمارے بھائی طارق جمیل صاحب تو میرے ہیرو ہیں اور میرے پیر و مرشد بھی ہیں، تو اہل دیوبند سے بہت زیادہ اور لوگ بھی ہیں، میں اکیلا ہی نہیں ہوں، محبت کرتے ہیں، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب آپ سے لوگ محبت نہیں کرتے۔ ویسے ہو کہاں؟ ذرا مولانا فضل الرحمان کے بارے میں جو اگر میرے دیکھنے والے مجھے بتائیں گے تو بڑی مہربانی۔ پورو پردھان منتری شریف نواز، ہاں جی، پورو پردھان منتری شریف نواز، اس کی بیٹی نے سنا ہے، اس کی بیٹی نے اسے بند کر دیا ہے کہ اس نے کہا ابا جی آپ نہ نکلا کریں، آپ یہ کرتے ہیں، آپ بک بک کرتے ہیں، میں ٹک ٹاکیاں میں نے بنانی ہیں، ٹک ٹاکیوں میں آپ میری ٹک ٹاکی کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ جی ہاں، اندر کی خبر یہ مجھ تک یہ پہنچی ہے، ورنہ نواز شریف اس طرح جاتی عمرہ میں بند ہونے والا نہیں تھا۔ نواز شریف کو اس میں تو کوئی شک نہیں۔ دیکھیں، نون لیگ کو جو بھی فیم ملا، جو شہرت ملی، نواز شریف کی وجہ سے ملی۔ نواز شریف نے دیکھیں، اس نے بینظیر کو ٹکر دی اور اقتدار میں آنے کے لیے بینظیر کو گالیاں دی۔ نواز شریف بہت ایگریسو تھا آرمی کے خلاف، جو جنرل باجوہ کے خلاف۔ عمران خان نے تو آرمی کے خلاف کبھی بات ہی نہیں کی، جس کو تم کہہ رہے ہو کہ اس نے
پاکستان کی فوج کے پر زیادتی کر دی ہے یا فوج کی ان پہ فوجیوں کی توہین کر دی ہے. فوجیوں کی توہین سب سے زیادہ نواز شریف نے کی ہے. نواز شریف نے وہ بکواسات کی ہیں آپ. اور مریم نواز تو ہر حد سے گئی ہے. یہ جو پیچھے وردی ہے اس کے پیچھے دہشت گردی ہے، یہ نعرہ کس نے لگایا ہے؟ عمران خان نے تو نہیں لگایا. تو آج نواز شریف اتنا خاموش کیوں ہے؟ دو وجوہات ہیں. ایک تو سوتروں کے انوسار مریم نواز کو اپنے ابے کی شکل اب اچھی لگ نہیں رہی، اور اقتدار اندھا ہوتا ہے، اس میں کچھ بھی ہو جاتا ہے. بظاہر تو وہ اپنے باپ کی بہت عزت کرتی نظر آتی ہے، لیکن عزت تو کیپٹن صفدر کی بھی ہے. اپنے شوہر کی عزت کیوں نہیں کرتی؟ کیپٹن صفدر بھی مریم نواز کے ساتھ نظر نہیں آتا. وہ ایک آزاد خیال چنچل حسینہ ہے، یا چنچل نانی ہے، یا چنچل پنجاب دی ماں ہوگی. باقی پاکستان کی اکثریت مریم نواز کو اپنی نانی اور ماں تسلیم نہیں کرتی. ایسی نانی اور ماں اس قوم کو قابل قبول نہیں ہے جو بھینسوں کی گوبر پر ٹیکس لگا دے اور اپنے پنجابیوں کی گوبر نکال دے. اللہ معاف کرے. تو یہ ہے نواز شریف کی کہانی. اب میں آتا ہوں تحریک لبیک. خادم رضوی صاحب وہ خوش قسمت آدمی تھا، بہت ہی تھوڑے وقت میں اسے بھی بہت بڑی مقبولیت ملی، اور پنجاب کے لوگ اس کی محبت میں، اس کی تقاریر میں، اس کے جادو میں گرفتار ہو گئے. اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ پنجاب کا کوئی حلقہ ایسا نہیں ہے پورے بلکہ پاکستان میں خادم رضوی کے نام کا آج بھی ووٹ بینک بھی موجود ہے، جان دینے والے کارکنان بھی موجود ہیں، قربانیاں دینے والے. لیکن میں حیران ہوں کہ باقی تو باتیں چھوڑیے کیا ہوگا، کم از کم پتہ تو چلے سعد رضوی اور انس رضوی ہیں کہاں. تو تحریک لبیک میں اس قدر خاموشی، اس قدر مردہ کہ بھائی میں تحریک لبیک سے لاکھ اختلاف کروں، وہ ہمارے بچے ہیں، پاکستان کے شہری ہیں، کم از کم اتنا تو پتہ ہو کہ وہ ہیں کہاں. انس رضوی اور سعد رضوی کا اگر آپ کو پتہ ہے تو مجھے بتائیے گا. خادم رضوی کے وہ بیٹے ہیں، تو ان کے بارے میں اور کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کی کم از کم ان کی جماعت کی سطح پر، ویسے تو اوورآل بحیثیت انسان پورے پاکستان کے میڈیا کو پوچھنا چاہیے، یہ سوال اٹھنے چاہیے بھائی کہ آپ بتائیں مرید کے میں آپ نے کتنے لوگ مارے، بتائیں. اس بات کا سوال، یہ سوال بنتا ہے. اور لوگوں کو مارنے کو چھوڑیے، آپ سعد رضوی اور انس رضوی جو کہ خادم رضوی کے بیٹے ہیں. اور آخر میں مارنگ بلوچ، ڈاکٹر مارنگ بلوچ، وہ بلوچستان کی بیٹی ہے، وہ پاکستان کی بیٹی ہے. 1 سال سے سنا ہے وہ کوئٹہ جیل میں ہے. کس سال میں ہے اس کے بھی کیسز بھی نہیں لگائے رہے. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ میں تو اسے پاکستان کی ایک بہادر بیٹی، ایک بہادر بیٹی، پڑھی لکھی بیٹی، اور میرے دل میں بہت احترام ہے. ہماری وہ بیٹی ہے، ہماری وہ بہن ہے، اور اس کے ساتھ اتنا بڑا جبر، اتنا بڑا ظلم. اب اس سے آپ کیا سمجھتے ہو کہ مارنگ بلوچ جیسی اپنی بچیوں کو، صنم جاوید ہو، دیکھیں پی ٹی آئی کی خواتین ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد ہو، ظلم کی حدیں آپ کراس کر رہے ہیں. اس سے آپ محبتیں کمائیں گے؟ نفرتیں اس قدر بڑھ رہی ہیں کہ آپ یقین کریں. آخر میں یہی کہوں گا کہ ظلم آخر ظلم ہے، حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. تو یہ ہیں تازہ ترین حالات. اس وقت تک اتنا ہی. مجھے اب اجازت دیجیے گا. یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، آپ کا چینل ہے، اور اگر آپ کو میری کوئی بات پسند آ رہی ہو تو ضرور اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں. حق اور سچ کے سفر میں طارق خان کے ہم سفر رکھیے. اللہ آپ کا محفوظ و نگہباں ہو. اللہ حافظ.